اچانک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں اللہ پاک کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بڑی محبت فرمایا کرتے. ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہوا, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, خدا کی قسم جب مولا علی کلام فرماتے تو آپ کی آواز مبارک میں شیر کی سی گرج ہوتی, جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے, اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے. اب رہا یہ ایشو, چونکہ اب چل نکلا ہے, 3 سال سے مجھ پہ زور تھا ہمارے اسٹوڈنٹس کی جانب سے کہ سب و شتم کے ایشو کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں لے کے آئیں. گاہے بگاہے تو میں اس کا ذکر کرتا تھا, لیکن اب چونکہ یہ ایک ایشو آیا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کروں کہ یہ جو کچھ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات والا, تو اس کی روٹس 1400 سال پرانی ہیں, یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے. اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ بنو امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک, آلموسٹ 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پہ تینوں بر اعظموں کے اندر جمعے اور عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو ضرور رائے ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم سے ہوتا تھا یا ان کے چیلے خود سے کرتے تھے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہ جی لال مسجد میں جو کچھ ہوا وہ پرویز مشرف کو تو نہیں پتا تھا, نیچے پتہ نہیں کوئی کر گیا, تو وہ آپ نے ویسے آنکھ بند کرنی تو علیحدہ کریں. بال حدیثیں کیا کہتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کروا رہا تھا اور کس کے کرنے سے ہو رہا تھا. تو اس کے اوپر اجماع ہے, بخاری مسلم کی احادیث گواہ ہیں, میں نے سرچ پیپر میں ساری نقل کی ہیں, اور ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بزرگوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ بزرگ پرستی بہت ہے نا سب کانٹیننٹ میں, بلکہ پوری دنیا میں. ایک انٹرنیشنل بزرگ ہیں جسے پوری دنیا میں صوفیاء اور اہل حدیث سلفی سب لوگ ہی بزرگ مانتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی, المتوفا 911 ہجری, جنہوں نے خود اپنے آپ کو اس صدی کا مجدد بھی ڈکلیئر کیا تھا. تو اشاروں میں ڈائریکٹ تو نہیں کرتے نا, انہوں نے اشاروں میں کیا, پچھلوں نے ان کو مان لیا. آپ پوچھ لیں ذرا بریلوی دیوبندیوں سے کہ کون ہے مجدد, تو وہ کہیں گے جی وہ جلال الدین سیوطی ہیں. انہوں نے کئی بلکہ اسلام کی تاریخ کے اندر چند ایک بڑے مصنفین جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں, جس طرح امام بیہقی ہیں, امام غزالی ہیں, اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی بھی ایک بڑا رائٹر ہے. دنیا جان کے ہر ٹاپک پہ ان کی آپ کو تحریریں ملیں گی. ایک کارنامہ ان کا یہ ہے کہ صرف ایک جلد کے اندر انہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے. یہ اپنے دور تک سارے حکمرانوں کی تاریخ لکھی, سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر شروع ہوئے خلفائے راشدین, اس کے بعد بنو امیہ, بنو عباس, پھر اسی طریقے سے ایوبیوں کی حکومت, اور مختلف جو دنیا میں مسلمان جہاں جہاں حکمران تھے نا ان کے ساروں کے. اس کو پڑھ کے یہ 1995 میں نے پڑھی تھی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو مجھے کئی دن تک جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی تھی کہ ہمارے حکمران یہ کچھ کرتے رہے, ہمیں تو کوئی اور ہی کہانیاں کروائی گئی تھی. ان کی بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے ایک جلد کے اندر, یہ آلموسٹ 600 صفحوں کی کتاب ہے, پورے 600 صفحے, یہ آپ کو کسی بھی مکتبے سے مل جائے گی. بریلوی دیوبندی دونوں سے چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں. ویسے تو آپ کو بتایا جاتا ہے اسلام کے پہلے مجدد جو ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں, 99 ہجری میں خلیفہ بنے, 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں زہر دے کے بنو امیہ نے انہیں قتل کر دیا. آگے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا تجدیدی کارنامہ کیا ہے, تو اسی میں قیامت مضمر ہے. بنو امیہ کی انہوں نے گند کو صاف کیا ہے نا, وہی تجدیدی کارنامہ ہے. صرف ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے تھوڑی ہمت کی ہے ماڈرن اسکالرز میں سے,
یا مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھے، باقی تو کسی کی جرت نہیں کہ بتائے کہ کیا تھا۔ تو اس میں عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں تو یہ بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا اکابرین سے، بزرگوں سے پوچھ کے انہوں نے باقاعدہ اس چیپٹر میں، عمر بن عبدالعزیز والے چیپٹر میں لکھا ہے، بنو امیہ کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب و شتم اور نازیبہ الفاظ کہتے تھے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے خلافت سنبھالتے ہی اس کی سختی سے ممانعت فرما دی۔ انہوں نے جلال الدین سیوطی کا بھی نام لینا چھوڑ دینا ہے، لیکن وہ بہت بڑا بندہ ہے، ایڈا بھارا بندہ ہے، انہوں نے یہ چھوڑ سکتے، اور انٹرنیشنل بندہ ہے، یہ صرف سب کانٹیننٹ نہیں پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے۔ اور اپنے گورنروں کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں آندہ ایسا نہ ہو اور ان کی شان میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان کی جگہ آندہ سے یہ الفاظ بولے جائیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 نمبر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت انہوں نے داخل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کا، اور تمہیں برائی اور بے حیائی اور بے ہودگی کے کاموں سے منع کرتا ہے، یہ ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کوئی بے حیائی کر رہے تھے نا وہ حضرت علی کے بارے میں، یعنی یہ نعوذ باللہ نازیبہ الفاظ بول کے۔ چنانچہ تب سے اب تک خطبات کے آخری جملے یہی پڑھے جاتے ہیں، اور واقعی پڑھے جا رہے ہیں، ہم تو خطبات میں سن رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو خطبے دیتے ہیں ان سے پوچھیں یہ آیت جو آپ خطبے میں پڑھتے ہیں یہ کس حدیث میں آیا کہ نبی الاسلام پڑھتے تھے؟ تو آپ بتائیں گے عمر بن عبدالعزیز نے داخل کیا ہے، پھر آگے پوچھیں کیوں داخل کیا ہے، پھر وہ آپ سے کہیں گے تو انجینئر کو تو نہیں سنتا، ہاں انجینئر۔ اچھا جی، یہ تو وہ بزرگ ہیں ان کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں۔ اہل حدیث کو ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے تو ہم نے ایک بزرگ دریافت کر لیے ہیں جن کے نام پہ ان کا فرقہ چل رہا ہے، وہابی۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کا بیٹا ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، المتوفا 1242 ہجری، اب 1442 چل رہا ہے، ایگزیکٹ 200 سال پہلے وہ فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے سیرت الرسول، جس کے حوالے الرحیق المختوم میں بھی موجود ہے۔ آلموسٹ 800 صفحوں کی یہ کتاب ہے، اس کا PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہارڈ کاپی بھی آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کل اس کی وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں، پرنٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ جیلم سے ہی چھپی ہے، دارالاسلام نے عربی میں چھاپی تھی، اردو ترجمہ ہی نہیں کیا، جیلم والوں سے ہو گیا، آپ وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ کیوں ہو گیا۔ اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی انہوں نے چیپٹر باندھے اینڈ پہ نا، تو مولا علی والا ذرا چیپٹر نکال لیں، اس میں کئی ایک حوالے ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں، چونکہ اسی ٹاپک سب و شتم کو میں کور کر رہا ہوں، تو اس میں 797 نمبر پیج ہے، عربی میں بھی آپ کو مل جائے گا، اردو میں بھی حضرت علی والا چیپٹر بالکل اینڈ پہ۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں نہیں ہم وہابی ان کی وجہ سے، ویسے تو کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، وہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ویسے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب اور یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ وہ لکھتے ہیں بنو امیہ ان کی تنقیس اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی، مولا علی کی، اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرانے کی کوشش کی، دنیا کچھ نہ بنا سکی، اور جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا۔ یعنی مولا علی سے جو ٹکرایا وہ خود ہی بدنام ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں بنو امیہ نے 60 سال تک لعنت کی ہے نا، 1400 سال سے لعنتیں کھا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو لعنتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ یعنی ایک مکافات عمل والا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی کیتیاں گیا نے، دوسرے الفاظ میں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے نا اپنے کیے ہوئے اعمال آگے ہیں۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی ہو جاتا ہے، دنیا مکافات عمل کا نام ہے، یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو حوالے ہو گئے بزرگوں کے۔ اس دور میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں میں جینیس پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی۔ تیسرا والا میں طاق کرنے کے لیے ان کا پیش کر دیتا ہوں، خلافت و ملوکیت، کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ تو مولویوں کو اور اماموں بزرگوں کو کسی کھاتے میں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی کوئی کو پڑھ لکھے سیاڑے بندے دی گل کرو،
मौलवी तो हो सकता है इनको कुछ ना समझते हो, लेकिन जो इनको समझते हैं ना वो उनको और उनके बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते। तो लिहाजा हमने तो हर तबके को एड्रेस करना है ना, ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ये खिलाफत व मलूकियत का नया वर्जन है और पूरी तखरीज के साथ है। एक एक बात का नीचे रेफरेंस लिखा हुआ है अहले सुन्नत की किताबों का। इसमें जो चैप्टर है ना हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का अहद, इसमें वो लिखते हैं एक और नहायत मकरूह बिदअत हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में यह शुरू हुई कि वो खुद और उनके हुक्म से उनके तमाम गवर्नर खुतबों में बरसरे मिंबर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर सब्बो शतम की बौछार करते थे, हत्ता के मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐन रोज़ा नबवी के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन अजीज को गालियां दी जाती थीं और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद और उनके करीब तरीन रिश्तेदार अपने कानों से ये गालियां सुनते थे। ये मुस्नद अबी याला में मौजूद है। सैयदुना हसन हुसैन के सामने मरवान बिन हकम ने कहा कि अहले बैत तो है ही लानत वाले लोग, अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल करके फिर उन्होंने जवाब भी दिया उसका। ये मुस्नद अबी याला में सही सनद के साथ मौजूद है। किसी के मरने के बाद उसको गालियां देना शरीयत को तो दरकिनार इंसानी अखलाक के भी खिलाफ था, और ख़ास तौर पर जुम्मे के खुतबे को इस गंदगी से आलूदा करना तो दीन और अखलाक के लिहाज से सख्त घिनौना फेल था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आकर अपने ख़ानदान की दूसरी गलत रवायात की तरह इस रवायत को भी बदल डाला और खुतबे जुमा में सैयदना अली पर सब करने की बजाय ये आयत पढ़ना शुरू कर दी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अब यही बात मौदूदी साहब ने जब लिखी ना तो उलमा कहते हैं मौदूदी पता नहीं कहाँ बैठ के करता रहता। मैंने उससे पहले बाबों के वाले दिए हैं, ठीक है, हालांकि हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो कहते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो ये आप जिन बाबों को मानते थे ना, हमने उन्हीं की किताबों के वाले आपको पेश कर दिए।